اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ نماز میں قیام کی حالت میں جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، الحمدللہ اس میں سے 3 ہم کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ چوتھی کریں گے، اور اس کے بعد کل سے سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کے لیے آیا اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی اللہ اکبر کہا اور بعد میں یہ کلمات پڑھے: الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کس آدمی نے یہ اچھے کلمات کہے ہیں؟ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا تھا اور میرا سانس پھولا ہوا تھا تو میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 12 فرشتے دیکھے ہیں جو ان کلمات کو لے کر اٹھانے میں ایک دوسرے سے جلدی کر رہے تھے، ان کے بہت زیادہ اجر والے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ تو بہت آسان سے الفاظ ہیں، ان کو اکثر ہم رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی ہوں، اور اگر نہیں یاد تو یاد کر لیں، بہت آسان سا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، حمداً کثیراً، تعریف کیسی؟ کثیراً بہت زیادہ، طیباً پاکیزہ، مبارکاً بابرکت فیہ، اس میں یعنی ایسی تعریف جو کہ بہت زیادہ ہے، پاکیزہ ہے اور بابرکت ہے۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے۔ الحمدللہ کو ہم جانتے ہیں پہلے سے، حمداً تعریف سے ہی ہے، کثیراً بھی ہم جانتے ہیں، کثیر بہت زیادہ، طیباً طیب پاک کو کہتے ہیں، مبارکاً برکت سے ہے، بابرکت۔ تو انشاءاللہ آپ کو ترجمہ یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ آئیے اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی بھی دعا یاد کریں تو صرف اس کو یاد کرنے کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ اس کے تمام اعراب یعنی زبر، زیر، پیش، جو حرکات ہیں، جس طرح سے لمبا کیا جا رہا ہے، کم کیا جا رہا ہے، اس کا ضرور خیال کریں، کیونکہ آج جو آپ کی زبان پہ الفاظ چڑھ جائیں گے، جو آپ ابھی یاد کرتے ہوئے اپنی زبان پر لائیں گے، وہی ساری زندگی پھر آپ کے لیے پختہ ہو جائیں گے، اور اگر وہ ٹھیک طرح نہیں پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب بدل جائے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ بہت کانشیس ہو کے، بہت خیال کے ساتھ آپ نے دعا کو یاد کرنا ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ 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 چونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس وجہ سے ہم اس میں کوئی اخفا، غنہ اور وہ چیزیں نہیں کریں گے، تو اس لیے ان کو لمبا کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف الف واو یا مدہ کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو ادا نہیں کریں گے تو گویا ہم حرف کو کم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ خشوع کا اختیار کرنا نماز میں انتہائی ضروری ہے۔ نماز کو اطمینان اور خشوع کے ساتھ پڑھنا ہی اصل میں نماز کا حسن ہے، اور اطمینان نماز کا وہ رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جیسے کہ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے 3 دفعہ نماز پڑھی، لیکن جلدی جلدی پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، تم نے ٹھیک نہیں پڑھی، دوبارہ سے پڑھو۔
اور پھر آخری دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ کیسے پڑھنی ہے، تو آپ نے باقاعدہ ان الفاظ کا استعمال کیا کہ جب رکوع کرو تو اطمینان سے، جب کھڑے ہو تو آرام سکون کے ساتھ، اور ایسے ہی سجدہ اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا بھی۔ امید ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو اس اعتبار سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ آج انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اور خشوع سے متعلق دیکھیں گے، اطمینان اور خشوع۔ خشوع خشیہ سے ہے۔ خشیہ ایسے ڈر کو کہتے ہیں جو کہ کسی کی عظمت اور کسی کے بارے میں علم رکھنے کی وجہ سے ہو۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے وہ بندے جو علم رکھتے ہیں وہی اس سے خشیت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب تک ہمارے پاس علم نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم ایسے ہی پڑھ رہے تھے، تو علم آتا ہے تو خشیت آتی ہے۔ اسی وجہ سے میرا زیادہ فوکس اس چیز پر ہے کہ ہم خشیت لانے کے لیے جو امور ضروری ہیں، جیسے کہ اطمینان سے پڑھنا، اور اطمینان سے پڑھنے کے لیے اور خشیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نماز کی مسنون دعائیں ایک سے زیادہ آتی ہوں ہر حالت میں، ان کے جیسے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، ایسے ہی ہمیں نماز کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہو، اور اسی طرح سے اس کو ہم اچھی طرح پراپر تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ ان سب چیزوں سے نماز میں بہتری آتی ہے۔ اسی وجہ سے میرا پہلا فوکس یہ ہے کہ ہم اس پر کام کریں، اور انشاءاللہ آئندہ جب موقع ہوا تو ہم اس کے طریقے کو بھی دیکھتے جائیں گے۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث اور میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے سامنے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی اس کی تفصیلات آپ سب لوگوں سے زیادہ یاد ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتانا شروع کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ نماز شروع کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مونڈوں تک لے جاتے، اور جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، پھر اپنی کمر کو پوری طرح موڑ دیتے، پھر جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو بالکل سیدھے اس طرح کھڑے ہو جاتے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ہر منکا یعنی ہر جوڑ ٹھیک اپنی جگہ پر آ جاتا، یعنی اطمینان سکون سے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر اس طرح رکھ دیتے کہ نہ تو ان کو زمین پر بچھا دیتے اور نہ ان کو سکیڑ لیتے، اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ سجدے میں قبلے کی جانب ہوتا تھا۔ پھر جب 2 رکعت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کے لیے بیٹھتے تو دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے۔ پھر جب آخری رکعت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدہ اخیرہ، قاعدہ یعنی کہ جو بیٹھنے تشہد میں جو بیٹھتے ہیں، آخری والے میں بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے، رائٹ کو، اور بائیں پاؤں کو اس کے نیچے سے آگے کی جانب نکال دیتے اور اپنی سرینوں پر بیٹھ جاتے، یعنی اپنے ہپس پر بیٹھ جاتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ ہم نے نماز کو کیسے پڑھنا ہے، اور حقیقت میں حسن نماز کے ساتھ ہی اس کا جو اصل مقصد ہے کہ وہ برائی بے حیائی سے روکتا ہے، وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا اور فرمایا، اے فلاں، تو نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہ ادا کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا کہ جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو کیسی نماز ادا کرتا ہے؟ حالانکہ وہ اپنے لیے ہی نماز ادا کرتا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں کی، ہمیں خود ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو حالانکہ وہ اپنے لیے ہی نماز ادا کرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی جان سکتا ہے کہ وہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے اور کتنا حصہ ہم وصول کر رہے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد کوئی اپنی نماز کے اجر کا 10واں حصہ لے کے لوٹتا ہے، تو کوئی 9واں، کوئی 8واں، تو کوئی 7واں، اسی طرح بالترتیب، حتیٰ کہ کوئی تہائی 1/3 حصہ وصول کرتا ہے یا پھر اجر کا آدھا حصہ لے کر لوٹتا ہے۔ جتنا دھیان اتنا ہی ریوارڈ، ساری نماز کا نہیں ملے گا، جتنے میں فوکس تھے، خشوع تھا، دھیان تھا۔ اللہ ہمیں
اس میں کامیاب کرے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے کر سکیں، چونکہ دھیان اور قرب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بخشش لکھ دی جاتی ہے اور اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور شیطان ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اس لیے وہ خاص طور پہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہوتا ہے اور مجھے الجھن میں ڈالتا ہے، میرا خیال ہے ہم سب کا یہی معاملہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے، تو جب تمہیں وہ محسوس ہو جائے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دو، یعنی نماز میں ہی اعوذ باللہ اس وقت پڑھ لیں، اور دل میں بھی کہہ سکتے ہیں، شیطان سے محفوظ رہنے کا اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے لیفٹ سائڈ پہ ہلکا ہلکا سا 3 بار تھو 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 کر دیں۔ یہ بھی شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہمیں سنت سے یہ حدیث ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو خوبصورتی اور عمدگی سے ادا کرے، کیونکہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ تو نماز کی ادائیگی میں خشوع کا سب سے عظیم اجر جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اندر یہ خشوع لا سکیں، اس کیفیت کو لا سکیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اصل میں احسان کے درجے پر نماز ادا کرنا ہی اس کا حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کیفیت کو لانے کی کوشش کرنی ہے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اگر نہ آ سکے تو کم از کم یہ چیز ضرور ذہن میں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر نماز کے خشوع کے لیے کچھ اور چیزوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے ہر نماز کو الوداعی نماز سمجھ کے پڑھا جائے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو۔ کتنے لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اس رمضان میں، اس سے پہلے کے سال، اس دن میں، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کل اس نماز کے وقت وہ موجود ہوگا یا نہیں۔ تو اس طرح نماز پڑھنے کی اس کیفیت کو، اس چیز کو سوچ کر کہ کیا پتہ یہ میری آخری نماز ہو، اللہ ہمیں ان کیفیات کو لانے کی توفیق دے کہ ہم واقعی نماز کا حق ادا کر سکیں۔ نماز میں جب قرآنی آیات و دعائیں پڑھی جائیں تو ان کو تدبر سے پڑھا جائے، غور کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بھی کوئی آیت آتی جس میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، جب کوئی سوال والی آیت آتی تو سوال کرتے، جب پناہ والی آیت آتی تو پناہ مانگتے، جب جنت کا ذکر آتا تو جنت مانگتے، جب دوزخ کا ذکر آتا تو اس سے پناہ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں نماز سمجھ آ رہی ہوگی۔ پھر ایک اور چیز کہ نماز میں خشوع کے لیے ضروری ہے کہ جب کھانا حاضر ہو یا جب قضائے حاجت درپیش ہو تو نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ ہمیں عجیب بات لگے گی، اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے پہلے نماز پڑھ لیں پھر کھانا کھائیں گے، یا واش روم جانے کی بھی ضرورت ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، پہلے نماز پڑھ لیں اس کے بعد جائیں گے، ایک وضو کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے ان تمام ضرورتوں سے فارغ ہوا جائے جو کہ آپ کی نماز میں فوکس ہونے میں آپ کے لیے حائل ہوں گی، اور آپ انہی چیزوں کو سوچتے رہ جائیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جائے اور کسی شخص کو پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کر لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شام کا کھانا سامنے لگا دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاؤ۔ تو اصل میں مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ نماز لیٹ قضا کر دینی ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنی اتنی ضرورت پوری کر لی جائے کہ نماز میں پھر دھیان اس طرف ہی نہ رہے۔ اور آخر میں ایک صرف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، امام ابن قیم کا قول، وہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے بندہ کا کھڑا ہونا 2 طرح کا ہے، اس کے سامنے نماز میں کھڑے ہونا اور اس سے ملاقات کے دن اس کے سامنے کھڑے ہونا۔
جو پہلے کھڑے ہونے کا حق ادا کرے گا اس کے لیے دوسرے کھڑے ہونے کے مقام پر کھڑا ہونا آسان ہوگا، اور جو اس کھڑے ہونے کو حقیر جانے گا اور اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو اس پر وہ دوسرا کھڑا ہونا سخت کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں نمازوں میں خشوع لانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت